بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين الإنسان بالعقل والإدراك وسخر لنا ما في السماوات والأرض والأفلاك. أما بعد، بتوفیق اللہ تعالی درس نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے درس میں تسمیہ میں مذکر مؤنث واحد تثنیہ اور جمع کی اجرا ہوئی تھی، لیکن لفظ اللہ اسم جلالہ میں واحد تثنیہ اور جمع کی اجرا باقی رہ گئی تھی۔ تو لفظ اللہ اسم جلالہ میں اجرا اس طرح ہوگا، لفظ اللہ واحد ہے کیونکہ اس میں علامات تثنیہ اور جمع یعنی حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح نون مکسور یا ما قبل مفتوح نون مکسور حالت نسبی جری میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح پر لفظ اللہ اسم جلالہ میں واحد تثنیہ اور جمع کا اجرا کیا جائے گا۔ اب اپنی سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج کے سبق میں اسم متمکن کے 16 قسموں کا اجرا کیا جائے گا، لیکن اجرا سے پہلے کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، اعراب کی تعریف۔ اعراب اس حرف یا حرکت کو کہتے ہیں جو معرب کے آخر میں ہو۔ مثال جاء زید، زید کے آخر میں یہ تنوین کی شکل میں جو آیا ہے اسے اعراب کہا جاتا ہے۔ مطلقاً اعراب 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 رفع، نمبر 2 نصب، نمبر 3 جر، نمبر 4 جزم۔ ان 4 میں سے رفع اور نصب اسم اور فعل دونوں پر آتے ہیں، اور جر اسم کے ساتھ خاص فعل پر نہیں آتا، اور جزم فعل کے ساتھ خاص اسم پر نہیں آتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس معرب کا اعراب کل 3 چیزیں ہوئی، رفع، نصب اور جر، اور اسی طرح فعل معرب کا اعراب بھی 3 چیزیں ہوئی، رفع، نصب اور جزم۔ فائدہ: رفع، نصب، جر اور جزم میں سے ہر ایک کو ایک ہی علامت سے نہیں بلکہ مختلف علامات سے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ رفع کی 4 علامتیں ہیں، یعنی رفع 4 علامتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 1 رفع ضمہ کے ساتھ، مثال جاء زید، زید کے آخر میں ضمہ رفع کی علامت ہے۔ نمبر 2 رفع وہ کے ساتھ، مثال جاء اخوک، اخو کے آخر میں وہ رفع کی علامت ہے۔ نمبر 3 رفع الف کے ساتھ، جاء رجلان، رجلان میں الف رفع کی علامت ہے۔ نمبر 4 فعل کے آخر میں نون اعرابی کا ہونا رفع کی علامت ہے۔ مثال یضربان، یضربون، اس مثال میں نون اعرابی فعل کے آخر میں موجود ہے، یعنی یہی نون اعرابی کا فعل کے آخر میں ہونا رفع کی علامت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یضربان، یضربون مرفوع ہے کیونکہ اس کے آخر میں نون اعرابی موجود ہے۔ نصب کی علامتیں۔ نصب کی 5 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 نصب فتحہ کے ساتھ، مثال رأیت زیدن، زید کے آخر میں فتحہ نصب کی علامت ہے۔ نمبر 2 نصب کسرہ کے ساتھ، مثال رأیت مسلمات، مسلمات کے آخر میں کسرہ نصب کی علامت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمات منصوب ہے لیکن کسرہ کے ساتھ۔ نمبر 3 نصب الف کے ساتھ، مثال رأیت اباک، ابا کے آخر میں الف نصب کی علامت ہے۔ نمبر 4 نصب یا کے ساتھ، مثال رأیت رجلین، رجلین میں یا نصب کی علامت ہے۔
نمبر 5، فعل کے آخر سے نون اعرابی کا گرنا نصب کی علامت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب حروف نواصب میں سے کوئی حرف فعل پر داخل ہو، جیسے لن یضربا، لن یضربو، جو اصل میں یضربان او یضربون تھا، تو لن کی دخول کی وجہ سے آخر سے نون اعرابی گر گیا۔ یہی نون اعرابی کا گرنا نصب کی علامت ہے۔ فائدہ، حروف نواصب 4 ہیں: ان، لن، کئی، اذن۔ اسی طرح جر کی علامت، جر کی 3 علامتیں ہیں، یعنی کوئی اسم مجرور ہو تو وہ 3 علامتوں سے ظاہر کیا جائے گا۔ نمبر 1، جر کسرہ کے ساتھ، مثال مررت بزید، زید کے آخر میں کسرہ جر کی علامت ہے۔ نمبر 2، جر فتحہ کے ساتھ، مثال مررت باحمد، احمد کے آخر میں فتحہ جر کی علامت ہے، کیونکہ احمد غیر منصرف ہے اور غیر منصرف میں پر کسرہ نہیں آتا۔ انشاءاللہ غیر منصرف کا باعث اپنی جگہ پر آئے گا۔ نمبر 3، جر یا کے ساتھ، مثال مررت بابیک، ابی کے آخر میں یا جر کی علامت ہے۔ اسی طرح جزم کی علامتیں، جزم کی بھی 3 علامتیں ہیں، یعنی جب کسی اسم پر جزم ہو تو وہ 3 علامتوں سے ظاہر کیا جائے گا۔ نمبر 1، جزم سکون کے ساتھ، مثال لم یضرب، یضرب کے آخر میں با کا ساکن ہونا جزم کی علامت ہے۔ نمبر 2، نون اعرابی کا ساقط ہونا جزم کی علامت ہے، یعنی نون اعرابی کا گرنا جزم کی علامت ہے، مثال لم یضربا، لم یضربو، یضربا او یضربو کے آخر میں نون اعرابی کا گرنا جزم کی علامت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ فعل پر حروف جوازم میں سے کوئی حرف داخل ہو۔ فائدہ، حروف جوازم 5 ہیں: ان، لم، لما، لام امر، لینہی۔ نمبر 3، فعل کے آخر میں حرف علت کا گرنا جزم کی علامت ہے، مثال لم یدعو، لم یرمی، جو اصل میں یدعو یرمی تھا، تو جب اس پر حروف جوازم میں سے لم داخل ہوا تو آخر سے حرف علت گر گیا۔ یہی حرف علت کا فعل کے آخر سے گرنا جزم کی۔ اعراب کی اقسام، ابتدائی طور پر اعراب کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اعراب بالحرکت، نمبر 2، اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت وہ اعراب ہے جو ضمہ، فتحہ، کسرہ کے ساتھ ہو، یعنی جو اعراب 3 حرکتوں کے ساتھ ہوں۔ مثال جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ ان تینوں مثال میں زید پر اعراب بالحرکت ہے۔ نمبر 2، اعراب بالحرف وہ اعراب جو حرف یعنی وہ الف او یا کے ساتھ ہو۔ مثال جاء اخوک، رأیت اخاک، مررت باخیک۔ ان تینوں مثالوں میں اخو، اخا، اخی پر اعراب بالحرف موجود ہے۔ پھر یہی اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف 2 قسموں کو تقسیم ہوتے ہیں، لفظی کی طرف اور تقدیری کی طرف، یعنی اعراب بالحرکت لفظی، اعراب بالحرکت تقدیری، اعراب بالحرف لفظی، اعراب بالحرف تقدیری۔ فائدہ، لفظی کا مطلب یہ ہے کہ اعراب لفظوں میں موجود ہو، جیسے جاء زید، زید میں اعراب لفظوں میں موجود ہے تو اس کو اعرابی لفظی کہا جاتا ہے۔ تقدیری، اعراب تقدیری
تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ اعراب لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ ذہن میں فرض کیا جائے۔ مثال جاء موسیٰ، موسیٰ میں اعراب تقدیری ہے کیونکہ یہاں پر رفع نصب جر میں کوئی دکھائی نہیں دیتا بلکہ ذہن میں فرض کیا گیا ہے۔ موسیٰ اسم مقصور ہے جو کسی حالت میں بھی اعراب لفظی کو قبول نہیں کرتا، تو اس وجہ سے موسیٰ پر اعراب تقدیری آیا ہے۔ اعراب بالحرف لفظی کی مثال جاء ابوک رأیت اباک مررت بابیک، اس مثال میں ابو، ابا اور ابی میں اعراب بالحرف لفظی موجود ہے۔ لفظی اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ اعراب لفظی لفظوں میں موجود ہوتا ہے، اور اس مثال میں ابو میں وہ، ابا میں الف اور ابی میں یا موجود ہے۔ اعراب بالحرف تقدیری کی مثال جاء مسلمیہ، مسلمیہ میں اعراب بالحرف تقدیری ہے کیونکہ یہاں پر مسلمیہ حالت رفعی میں ہے لیکن تقدیری وہ کے ساتھ۔ مسلمیہ یعنی جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اس کی اعراب کی تفصیل انشاءاللہ اس متمکن کے 16 قسموں میں جلد آئے گی۔ اعراب کی آخری تقسیم، پھر یہی اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت اور 2 قسموں کی طرف تقسیم ہوتے ہیں، حقیقی کی طرف اور حکمی کی طرف۔ یعنی اعراب بالحرکت لفظی حقیقی، اعراب بالحرکت لفظی حکمی، اسی طرح اعراب بالحرف لفظی حقیقی اور اعراب بالحرف لفظی حکمی۔ فائدہ، حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ ایک حالت دوسرے حالت کا تابع نہ ہو۔ حکمی کا مطلب یہ ہے کہ ایک حالت دوسرے حالت کا تابع ہو۔ اعراب بالحرکت لفظی حقیقی، مثال جاء زید، زید میں اعراب بالحرکت لفظی حقیقی ہے۔ اعراب بالحرکت لفظی حکمی کی مثال جاء احمد رأیت احمد مررت باحمد، احمد میں اعراب بالحرکت لفظی حکمی ہے۔ حکمی اس لیے ہے کہ احمد میں ایک حالت دوسری حالت کی تابع ہے، یعنی حالتی جری حالتی نسبی کا تابع ہے، کیونکہ احمد غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا، تو اس وجہ سے حالتی جری کو حالتی نسبی کا تابع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اعراب بالحرف لفظی حقیقی کی مثال جاء اخوک رأیت اخاک مررت باخیک، اس مثال میں اخو میں اعراب بالحرف لفظی حقیقی ہے۔ حقیقی اس لیے کہ کوئی حالت کسی دوسرے حالت کا تابع نہیں ہے۔ اعراب بالحرف لفظی حکمی کی مثال مررت برجلین، رجلین میں اعراب بالحرف لفظی حکمی ہے۔ حکمی اس لیے ہے کہ ایک حالت دوسرے حالت کا تابع ہے، یعنی حالت نسبی حالت جری کا تابع ہے۔ آج کا سبق کا اکتفا اسی پر کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس متمکن کے 16 قسموں کی تفصیل کے ساتھ ساتھ اجرا بھی کیا جائے گا تاکہ اگلے درس میں پھر آسانی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔